بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، وائس آف کیپٹل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے آپ ہمارا پروگرام ادبی سنگت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب رمضان، اور میرے ساتھ میرے ساتھی کو ہوسٹ ہیں جناب اویس قمر صاحب۔ السلام علیکم اویس بھائی۔ وعلیکم السلام طیب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اویس بھائی آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اویس بھائی آپ کو بھی بتاتا چلو، اور جیسے کہ ہمارا ٹیم کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آج کا ہمارا پروگرام ہمارے روایتی پروگراموں سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ پہلے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا تھا کہ کلام شاعر بزبان شاعر، لیکن آج کا ہمارا پروگرام تھوڑا اپنا روایت سے اس لیے ہٹ کے ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم عہد حاضر کے وہ شعراء جنہوں نے ادب کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم ان کے کلام اپنے ناظرین کو سنائیں گے۔ تو اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں؟ عہد حاضر کے کون سے شاعر جو ہیں وہ آپ کے فیوریٹ شاعر ہیں؟ تھوڑا سا سوال مشکل ہے آپ کا، کیونکہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا فیورٹ شاعر کون ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ عہد حاضر میں جدید اردو شاعری کو ترویج دینے والے سب سے سینئر اس ٹائم اگر موجود ہیں تو وہ وسیع شاہ صاحب ہیں۔ وہ ان کا میں نام لینا چاہوں گا۔ اس کے بعد اگر تھوڑا مزید ہم آگے مزید جدت کی طرف آئیں تو عمیر نجمی صاحب جو ہیں، میں ان کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، ان کا کلام مجھے کافی فیسینیٹنگ لگتا ہے، تو یہ دو نام میں لینا چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ بڑے پروگرام کی طرف، تو میں آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو آج جس طرح آپ نے بتایا روایت سے ہٹ کے ہے، تو ہم نے یہ خاص طور پہ مرتب کیا اپنے ہم عمر آڈینس کے لیے، کیونکہ کچھ ان کا فیڈ بیک اس طرح کا آ رہا تھا پچھلے شوز سے کہ آپ کچھ روایتی اور تاریخی شعراء کو ڈسکس کریں اور ان کا کلام پیش کریں، تو جس طرح ایک رجحان ہے کہ ان کو اتنا نہیں سنا جاتا، تو فیڈ بیک آ رہا تھا کہ آپ نئے شعراء کو ڈسکس کریں یا نئے ایک خیالات۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ شو کافی رنگین ہونے والا ہے، تو یہ آخر تک دیکھیے گا۔ طیب بھائی تو میرے خیال سے دیوان اپنا ساتھ ہی لے کے ہیں، تو بہت کچھ سنانے والے ہیں طیب بھائی، اور میں بھی ظاہر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ بتائیے گا آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ میرے پاس اردو ادب کے اور جو غزل کا ایک حوالہ ہے، اس کو ان کا بادشاہ گنا جاتا ہے۔ پاکستان سے باہر جہاں جہاں اردو سمجھی بولی اور سنی جاتی ہے، وہاں اگر اردو غزل کا نام ہو تو بے شک ان کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میرے پاس جو آج کے پہلے شاعر ہیں وہ جناب عباس تابش صاحب ہیں۔ تو میرے خیال سے مزید بات کرنے سے پہلے تابش صاحب کے کلام سے آغاز نہ کیا جائے شو کا۔ جی، عباس تابش کے دو چند غزلوں سے آغاز کرتے ہیں۔ ان کے ایک تعریفی جو شعر ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ارے ایک واہ، کیا مدت سے میری ماں سوئی نہیں سوئی تابش، نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے، ارے واہ ارے واہ۔ اور ان کی ایک غزل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جی، نیند آتے ہی مجھے اس کو گزر جانا ہے، ارے وہ کیا کہنے، مسافر ہے جسے میں نے شجر جانا ہے، شجر جانا ہے، ارے کیا خیال ہے۔ چاند کے ساتھ بہت دور نکل آیا تھا، چاند کے ساتھ بہت دور بہت نکل آیا دور تھا، نکل آیا تھا، اب کھڑا سوچتا ہوں میں نے کدھر جانا کل ہے، جانا ہے، ارے کیا کہنے۔ اس کو کہتے ہیں تیرے شہر سے ہجرت کرنا، اس کو کہتے ہیں تیرے شہر سے ہجرت کرنا، ہجرت کرنا، گھر پہنچ کر بھی یہ لگتا ہے کہ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، گر نہ ارے واہ۔ باز آیا مجھے بار سمجھنے والا، میں نے چلتی ہوئی کشتی سے اتر جانا ہے۔ اتر جانا ہے، ارے کیا کہنے، ارے واہ 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 واہ۔ اور ان کی ایک اور غزل جو بہت زیادہ زبان زد عام ہے کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ارے دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے مر ہیں، جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے مر ہیں، جاتے ہیں، ارے کیا کہنے۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گھر گھر پہنچتا ہے کوئی اور پہنچتا ہمارے ہے جیسا، کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہوئے جاتے مر ہیں، جاتے ہیں، ارے کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہمیں جیسا،
ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور مر کیا جاتے خوب ہیں. لکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, ہم تو دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے مر ہیں, جاتے ہیں. اور ان کا قتل کا الزام ہمارے سر ہے, ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر تے ہوئے جاتے مر ہیں. جاتے ہیں. ارے یہ واہ. محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, لیکن لوگ کردار یہ نبھاتے محبت ہوئے کی مر جاتے ہیں. کہانی نہیں کیا مرتی لیکن لوگ کردار کردار نبھاتے ہوئے مر نبھاتے ہوئے جاتے مر ہیں. جاتے ہیں. ارے کیا خوب, کیا خوب, کیا کہنے, کیا کہنے. اور ان کا آخری شعر ہے کہ ہم وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, ہم وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے مر ہیں. جاتے ہیں. کیا 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 خوب کہنے. میرے خیال سے آج کا شو تو آغاز اس کا اتنا زبردست ہو چکا ہے کہ میرے خیال سے آڈینس کو پسند آنے والا ہے, کیونکہ انہی کی خواہش پہ ایک جدید شاعری کے حوالے سے ہم نے شو کا آغاز کیا. تو آپ نے تو اپنا حصہ ڈال دیا, میرے خیال سے اب میری باری ہے. تو جس طرح میں نے پسندیدہ شاعر کا نام لیا وسیع شاہ صاحب, تو بالکل سینئر سے میرے خیال سے شروع کرنا چاہیے. تو ان کی کتاب مجھے سندل کر دو سے ایک کلام ان کا, ٹھیک ہے. بلکہ کہہ لیں کہ ٹائٹل کلام جو زبان زد عام بھی ہے, تو وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. لکھتے ہیں کہ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, اپنے کیا کہنے, احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو. مکمل کر دو. بہت نہ خوب, بہت تمہیں خوب. ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے, نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے, اس قدر ٹوٹ کے چاہو کہ مجھے پاگل کر دو. کیا تم کہنے, ہتھیلی کیا کو کہنے. میرے تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو, اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے شکریہ. اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے, اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے, میرے چہرے پہ چمکتا ہوا آنچل کر دو. دھوپ کیا ہی کہنے. دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر, دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر, اس قدر برسوں کہ میری روح میں جل تھل کر دو. کیا جس طرح کہنے. صحراؤں میں ہر شام ہوا چلتی ہے, جس طرح صحراؤں میں ہر شام ہوا چلتی ہے, اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے تھل کر دو. اور مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. اور سبحان غور اللہ, طلب سبحان اللہ. اور غور طلب شعر ہے کہ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, ایک ایساں کرو اس کو مسلسل کر دو. اور آخری شعر ہے کہ مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا, مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا, اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو. کیا کہنے, کیا کہنے. اور انہی کی ایک اور غزل کے چند اشعار کے, ہر ایک مفلس کے ماتھے پر علم کی داستانیں ہیں, ہر ایک مفلس کے ماتھے پر علم کی داستانیں ہیں, کوئی چہرہ بھی پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. بڑے لوگوں کے اونچے بدنما سرد محلوں کو, بڑے لوگوں کے اونچے بدنما سرد محلوں کو, غریب آنکھوں سے تکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور تیرے کوچے سے اب میرا تعلق واجبی سا ہے, تیرے کوچے سے اب میرا تعلق واجبی سا ہے, مگر جب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. جی طیب. ویس بھائی, میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ وہ چند شعراء کرام ہیں, ان کی لسٹ تو بہت بڑی ہے کہ جو عہد حاضر میں ہمارے ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ہم اپنے آنے والے پروگرام میں بھی اکثر شعراء کرام کو شارٹ لسٹ تو کرتے رہیں گے. آج تقریباً ہم نے 7 کے قریب شعراء کرام کو تو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے. تو اپنے بالکل. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہماری ادبی سنگت ہے, جی آپ کو تھوڑی دیر میں ایک ادبی سنگت جو ہمارا روایتی پروگرام ہوتا تھا وہ نہیں لگے گا, بلکہ آپ کے مشاعرہ ٹائپ ایک آپ کو پروگرام لگے گا, اور انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. اور میرے جو اگلے شاعر ہیں اویس بھائی, نہایت ہی صوفیانہ طبیعت کے مالک,
اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو ایک قسم کے وہ ملنگانہ صفت رکھتے ہیں. میری مراد جناب علی زریون صاحب. ارے ارے واہ، میرے پسندیدہ میں سے ایک. تو یہ ان کا ایک شعر کہنے کا انداز ایسا ہے کہ بالکل ان کا ایک ایک لفظ میں ایک ایک لفظ کے سحر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو ان کا سامع ہے وہ بغیر داد دیے نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. بالکل ان کی ایک نظم ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ تم سروت کو پڑھتی ہو. ارے کتنی اچھی لڑکی ہو. تم سروت کو پڑھتی ہو، کتنی اچھی لڑکی ہو. بات نہیں سنتی ہو کیوں، غزلیں بھی تو غزلیں سنتی بھی ہو. تو. ارے واہ. کیا رشتہ ہے شاموں سے، کیا رشتہ ہے شاموں شاموں سے، سے سورج کی کیا لگتی ہو. سورج کی کیا لگتی ہو. ارے واہ. لوگ نہیں ڈرتے رب سے، لوگ نہیں ڈرتے رب سے، تم لوگوں سے کیوں لوگوں ڈرتی سے ہو. ارے واہ. میں تو جیتا ہوں تم میں، میں ارے تو جیتا جیتا ہوں تم تم میں، تم کیوں مجھ پہ مرتی ہو. مرتی ہو. آدم اور سدھر جائے، آدم اور اور سدھر سدھر جائے، تم بھی بھی ہادی کرتی ہو. تم بھی ہادی کرتی ہو. کس نے جینز کری ممنوع، کس نے ہاں ہاں جینز جینس کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو. اچھی لگتی ہو. ارے واہ. اور کیا کہنے. ان کی ایک غزل ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی. اچھا. زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی، میں شعر کہتا تھا وہ داستاں سناتی تھی. داستاں سناتی تھی. اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں، ہاں اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں. محبت ہوں. وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی. ارے واہ. کیا کہنے. منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا، منافقوں کو میرا نام زہر لگتا زہر تھا. لگتا تھا. وہ جان بوجھ کر غصہ انہیں دلاتی تھی. دلاتی تھی. ارے کیا کہنے. عرب لہو تھا رگوں میں بدن سنہری تھا، عرب لہو تھا رگوں میں بدن سنہری تھا. سنہری تھا. وہ مسکراتی نہیں تھی دیے جلاتی تھی. دیے جلاتی تھی. یہ پھول دیکھ رہے ہو، یہ اس کا لہجہ تھا. ارے یہ پھول دیکھ رہے ہو، یہ اس کا لہجہ تھا. یہ جھیل دیکھ رہے ہو، یہاں وہ آتی تھی. آتی تھی. میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ میری کیا تھی علی، میں کچھ نہیں بتا سکتا میری کیا تھی وہ علی، کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی. یاد آتی تھی. واہ کیا کہنے کیا کہنے. جی اویس بھائی، آپ کے پاس اگلے کون سے شعراء کرام ہیں؟ اچھا، میں اگلے شاعر کی طرف بڑھنے سے پہلے نا ایک یہ علی زریون صاحب کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو اگر روایتی شاعری کو جدت کی طرف لانے میں اگر میں دیکھوں تو سب سے بڑا اگر کردار ادا کیا ہے ایک خاص قسم کی شاعری کو اردو شاعری میں لانے کے لیے، تو وہ علی زریون ہے. ابھی جب ہم روایتی شاعری کی بات کرتے ہیں تو آپ سے میری ڈسکس بھی ہو رہی تھی کہ روایتی شاعری اصل میں روایتی اور نئی شاعری ہے کیا. تو اگر میری ناقص رائے آپ لیں تو ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق کریں، تو میرے نزدیک کوئی شاعری نئی نہیں ہوتی اور کوئی شاعری قدیم نہیں ہوتی. شاعری بیسیکلی آپ کے جذبات کی عکاسی ہے. جو شاعری آج سے 50 سال پہلے ہوتی تھی جو آج ہمیں روایتی اور قدیم لگتی ہے، وہ تب کے دور کے لیے بالکل نہیں تھی. لیکن آج جو شاعری ہوتی ہے وہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، لیکن اگلے 50 سال کے بعد شاید وہی قدیم ان کو لگے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاعری کبھی جدید قدیم نہیں ہوا کرتی. شاعری وہی ہوتی ہے جو آپ کی سانسوں کے ساتھ سانس لے اور جو آپ کے کہہ لیں کہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرے، تو شاعری بالکل وہی ہوتی ہے. جی طیب بھائی، تو میں بات کر رہا تھا کہ شاعری وہ ہوتی ہے جو آپ کی سانس کے ساتھ سانس لے رہی ہوتی ہے، جو آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے. شاعری وہ چاہے کتنی قدیم کیوں نہ ہو، وہ آپ کو جدید لگے گی اور وہ جدید کہلوانے کا حق بھی رکھتی ہے.
اگر مرزا غالب کی شاعری آپ کے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے تو آپ کو کبھی وہ قدیم نہیں لگے گی، آپ کو جدید لگے گی. لیکن اگر علی زریعون کی شاعری جتنی جدید بھی ہو جائے، اگر وہ آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں کرے گی تو آپ کو قدیم لگے گی. تو یہ پڑھنے والے پہ ہوتا ہے، قاری پہ ہوتا ہے. کسی کے لیے کون سی شاعری ہوتی ہے جدید ہوتی ہے، اور کسی کے لیے کوئی شاعری جدید ہوتی ہے. اگر کوئی فرق ہے جو میں نے سمجھا ہے، اگر کوئی فرق ہے تب کے شعراء میں اب کے شعراء میں، وہ ایک ہی فرق ہے کہ تب کے شعراء وہ لکھتے تھے جو انہیں لکھنا تھا، اب کے شعراء وہ لکھتے ہیں جو سننے والے کو سننا ہے. صرف اتنا فرق ہے، اور قدیم اور جدید شاعری میں کوئی فرق نہیں ہے. تو علی زریعون کی ہم بات کر رہے تھے، تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوان غالب کو، میر کو، یا جوش کو، یا باقی شعراء کو سننا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کی شاعری میں وہ باتیں ہیں جو آج سے 50 سال پہلے گزری ہیں، وہ آج کے لوگوں پہ نہیں گزری، تو آج کے لوگ ان کو سنیں گے بھی نہیں، نہ وہ چیز سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ان کی شاعری میں نہ تو فیس بک کا ذکر تھا، نہ تو ان کی شاعری میں ایس ایم ایس کا ذکر تھا، نہ تو ان کی شاعری میں یہ جینز کا ذکر تھا، نہ تو ان کی شاعری میں 5 اسٹار ہوٹلز کی ملاقاتوں کا ذکر تھا، نہ تھی ان کی شاعری میں جدید پارکوں کی لان میں بیٹھنے کی ملاقاتوں کا حوالہ تھا. تو یہ فرق تھا. اس کے بعد تب کے شاعر جو تھے وہ تشبیہ دیا کرتے تھے، بہت ان سے اگر ہو گیا تو بہت بھی بے باکی سے انہوں نے رومانوی شاعری لکھ لی تو محبوب کے ہونٹوں کو پنکھڑی بول دیا. اگر اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو محبوب کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، یا محبوب کے آنکھوں کا دیدار کرنے پہ اکتفا کرے. لیکن آج کا شاعر ایسا بالکل بھی نہیں کرتا. آج کا شاعر بڑا ببانگ دہل ہو کے لمس کی خواہش کا بھی اظہار کر دیتا ہے، قربت کی خواہش کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی جینس پہننے کی فرمائش بھی کر دیتا ہے. تو میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا علی زریعون صاحب کی غزل کا، بڑی بے باکی سے لکھتے ہیں، بلکہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اپنی خواہشات کو جو وہ شاعری کے ذریعے پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک شعر ان کا آپ نے سنا ہوگا کہ جو اسم اور جسم کو باہم نبھانے والا نہیں، میں ایسے عشق پہ تو ایمان لانے والا نہیں. ایک اور ان کی غزل ہے کہ قربت لمس کو گالی نہ بنا، جانے دے پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا، جانے دے یہ جو تو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، یہ جو تو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو سکھائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے، جانے دے جانتا ہوں تجھے کون سی مجبوری تھی، جانتا ہوں میں تجھے کون سی مجبوری تھی، اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا، جانے دے. اور تو کے جنگل میں لگی آگ کسی بے ساختہ ہے، تو کے جنگل میں لگی آگ کسی بے ساختہ ہے، خود پہ تہذیب کی چادر نہ چڑھا، جانے دے. تو یہ غزل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا شاعر بالکل بھی ایک نئے خیالات، اور اس میں غلط بھی کچھ نہیں ہے. اگر شاعر ایک چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے محبوب کی، اگر وہ آپ کو طیب بھائی نے غزل سنائی کہ جینس کی بات کر رہا تھا، تو میرے خیال سے شاعر کا ان خواہشات کا اظہار کرنا کسی بھی صورت غزل نہیں، کیونکہ نئے دور کے یہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر اگر ان خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ عشق میں لمس کو گالی نہ بنا، تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہے ان خیالات کا اظہار کرنا، کیونکہ یہ جدت کے دور کی تقاضے بھی ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے. تو جیسے آپ نے بھی وہ غزل سنائی ابھی اسی کے ثروت والی، اسی کے کچھ دو اشعار کے، کیوں انکار کروں اس کا، کیوں انکار کروں اس کا، تم اس جسم میں رہتی ہو، پیار ہے یہ تبلیغ نہیں، پیار ہے یہ تبلیغ نہیں، کس چکر میں پڑتی ہو، اور کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو. تو یہ وہ جدید شاعری ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس کو جدت بولا جاتا ہے. تو علی زریعون کے بعد جو دوسرے عہد حاضر کے بڑے تیزی سے مقبول ہونے والے ہمارے نوجوانوں میں شاعر، جن کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی گردش کرتی رہتی ہیں اور ان کے مشاعرے بھی اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، تہذیب آفی صاحب، آپ بھی کافی ان کو پسند کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کو باری دیجیے ان کے کلام کی. وہ تو موجود نہیں ہے، عامی ظاہر ہے ان کا کلام پڑھیں گے. تو ان کا ایک ربائی مجھے کافی پسند ہے. لکھتے ہیں کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت بڑا جانتے ہو، تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا کہنے. یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے. اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو، اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو، کیا تو کہنے.
کیا خوب لکھتے ہیں. اور ان کی ایک اور غزل میں چاہوں گا کہ شامل کروں کہ آئینے آنکھ میں چبھتے تھے، بستر سے بدن کتراتا تھا، ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے، ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے، میں سانس نہیں لے پاتا تھا، ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجانا بھی. بالکل بے شک. ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجانا بھی، روتا تھا تو رات اجڑ جاتی، ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا. اور غور کیجئے گا شعر پہ کہ میں رب سے رابطے میں رہتا، ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو. میں رب سے رابطے میں رہتا، ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا. کیا. اور آخری شعر ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی تھی، میرے بستے سے پھول جڑتے تھے، میری تختی پہ دل بن جاتا تھا. اور انہی کی ایک اور بہت مشہور غزل کے 3 اشعار کے لکھتے ہیں کہ یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں. یہ اہلیان لاہور کی بات نہیں ہو رہی. یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں، تیرے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے، تیرے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے، میرے لگائے ہوئے تو پیڑ سوکھ جاتے ہیں. کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے، کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. جی طیب بھائی. اویس بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ میری آواز آپ کو بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اویس بھائی جو ہمارے اگلے شاعر ہیں ان کا سائنس اور ادب کو انہوں نے ایک اتنا پیارے انداز سے جوڑا ہوا ہے کہ ان کے شعروں سے سائنس اور ادب کی جو ایک جوڑ ہے وہ چھلکتا ہے. میری مراد جناب فیضان ہاشمی صاحب. ارے واہ. ان کی غزل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ بس یہی سوچ کے رہتا ہوں میں زندہ اس میں، یہ محبت ہے کوئی نہیں مر سکتا اس میں، اس میں بے شک. یہ بھی دروازہ ہے اس گھر میں اسے کھولیں تو، یہ بھی دروازہ ہے اس گھر میں اسے کھولیں تو، رات کھل جاتی ہے کھلتا نہیں کمرہ اس میں، کمرہ اس میں، پھول تو پھول ہے میں پتی بھی نہیں توڑنے دوں گا، پھول تو پھول ہے میں پتی بھی نہیں توڑنے دوں گا، تجھ سے ثابت نہیں ہوگا میرا ہونا اس میں. ارے واہ. تو نے 2 شخص اتارے تھے یہ میں جانتا ہوں، اچھا. تو نے 2 شخص اتارے تھے یہ میں جانتا ہوں، میں نے بھی شعر کہے تھے بہت اعلیٰ اس میں، اعلیٰ اس میں، آخری عشق کے آغاز پہ دم توڑتا ہوں. شعر سنیے گا کہ آخری عشق کے آغاز پہ دم توڑتا ہوں، میں کوئی دم نہیں کرتا اس میں، آخری عشق کے آغاز پہ دم توڑتا ہوں. اویس بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ادب سے ایک تعلق کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے جوڑے رکھنا زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے. میرا ابھی فرسٹ سیمسٹر جن دنوں چل رہا تھا تو میں لائبریری میں گیا، تو وہاں کے جو ادب والا خانہ تھا جب میں اس میں گیا تو میں نے ایک جید اور ایک اعلیٰ پائے کے جو مصنف تھے ان کی میں نے 3 سے 4 بکس اٹھائیں. تو جو لائبریری سے جو بک ہم ایشو کرواتے ہیں تو اس کے آخر پہ ایک انڈیکس بنا ہوتا ہے، بالکل، جس پہ ڈیٹس وغیرہ لکھی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ بک ایشو ہوئی ہے، اس ڈیٹ کو یہ بک ایشو ہوئی ہے. تو نہایت افسوس سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں نے 5 بکس جو شارٹ لسٹ کر کے اٹھائی ایشو کروانے جب میں انہیں لے گیا تو آخری بار کوئی بک 2007 میں ایشو ہوئی تھی یا 2006 میں ایشو ہوئی تھی. یہی المیہ ہے. آپ سے میری ابھی بیک بہائنڈ دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ طالب علم آج کل اس طرف ادب کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. تو میں اگر مورد الزام کسی چیز کو ٹھہراؤں گا تو اس سے سب سے پہلے ہمارا نصاب ہے.
غیر معیاری نصاب. اور میں بڑی بے باکی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, سب سے پہلا اگر کوئی چیز ہے تو وہ نصاب ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم تیسری جماعت سے باقاعدہ اردو کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے پہلے ظاہرہ قاعدہ ہوتا ہے. تیسری یا دوسری جماعت سے ہم باقاعدہ اردو کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو کہ لگاتار 12ویں جماعت تک ہم پڑھتے رہتے ہیں. میں پڑھ کے آیا ہوں, آپ بھی یقیناً پڑھ کے آئے ہیں. تو اس میں جو مواد ہوتا ہے, میں وہ آپ کو شاید گناتا چلوں کہ اس میں 3 سے 4 مضامین سائنسی تحقیق کے بارے میں ہوتے ہیں, 2 سے 3 مضامین کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں ہوتے ہیں, 1 سے 2 کوئی سفر نامے ہوتے ہیں, یا تو ہمیں ہوائی کی سیر کروائی جا رہی ہوتی ہے یا ہمیں استنبول کی سیر کروائی جا رہی ہوتی ہے, اور 1 سے 2 ایسے مضامین ہوتے ہیں جو کوئی اسلامی ہسٹری کے بارے میں ہوتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ تاریخی شخصیات کے بارے میں تو ہم نے مطالعہ پاکستان یا تاریخ پاکستان میں پڑھ لینا ہے. مذہبی حوالہ جات جو دیے جاتے ہیں وہ مضامین ہم نے اسلامیات میں پڑھ لینے ہیں. سائنسی تحقیق ہم نے سائنس اور کیمسٹری اور بایولوجی میں پڑھ لینا ہے. سفر نامے سے ادب کا کیا تعلق؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں اگر ہم نے اپنے طالب علموں کو اس طرف مائل کرنا ہے تو ہمارے نصاب میں اور جو غزل اور نظم کا بھی حصہ ہوتا تھا وہ بھی چند گنی چنے شعراء کی چند گنی چنی غزلیں اور نظمیں جو کہ پچھلے 10 سالوں سے پڑھی جا رہی ہیں, اور وہ بھی اس نیت سے پڑھی جاتی ہیں کہ ہم نے ایگزام میں اس کی 10 نمبر کی تشریح کیسے کرنی ہے. بس تشریح ہمیں آ گئی, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کلام کے ساتھ یا کچھ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں اردو کا مطلب اردو زبان ہے نا, اس میں سائنسی تحقیق یا اسلامی ہسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. اردو زبان پڑھائی جائے, کچھ افسانے اس میں شائع کیے جائیں اور کچھ ناولوں سے اقتباس اٹھائے جائیں جو کہ ہمارے بہت شعراء آفاق لوگوں نے لکھے, کچھ معیاری شاعری کلام اس میں ڈالا جائے, تو سب سے پہلا تو ہمارے نصاب کو درست ہونا ہے. اس کے بعد ہمارے میڈیا کا کردار آ جاتا ہے. آپ نے ٹی وی چینلز اور کمرشل ریڈیوز کے میں نے تو نشریات دیکھی ہیں, اور مجھے ان کی ہفتہ وار نشریات میں شاید ہی کسی اکے دکے چینل پہ کوئی ایسا شو نظر آیا ہو جو کہ ادبیات کے بارے میں ہو. ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ شوز نہیں کیے جاتے ادبیات کے بارے میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ بڑا ایک نا پھیکا سا ٹاپک لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو کمرشل ریڈیو اور کمرشل ٹی وی کو تو ظاہر ویورشپ چاہیے ہوتی ہے, ان کو تو ویورشپ پہ چلنا ہوتا ہے, تو وہ اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتے. اور تیسرا بڑی وجہ ہمارے ادارے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں ادبی سوسائٹیز نہیں ہوتی, ڈیبیٹنگ سوسائٹیز نہیں ہوتی. اس کے بعد ہماری اسکولوں میں بزم ادب کا پیریڈ نہیں ہوتا کہ جس میں کچھ موقع ملے طلباء کو فنون لطیفہ کا اپنا جو ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو نکھاریں, اس کو ابھاریں یا اس کا مظاہرہ کریں. ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا, تو ہمارے بچوں کو یا ہماری نسل کو خود سے تخلیقی صلاحیتیں ہیں, لیکن ان کو سامنے لانے کے لیے ان کو ایک نا کہہ لیں کہ ایک قوت چاہیے ہوتی ہے, ایک سٹیمولس ان کو چاہیے ہوتا ہے. وہ سٹیمولس ہم دیں گے تو وہ مائل ہوں گے نا شاعری کی طرف یا ادب کی طرف, تو وہ سٹیمولس دینے کی ضرورت ہے. آپ نے جس طرح زبیری کا ذکر کیا تو بڑا المیہ ہے کہ ہماری یہ تو آپ نے ایک کتاب کی بات کی نا, یہاں پہ کتب بینی اور کتابیں پڑھنے کا ہی رجحان نہیں رہا, چاہے وہ کوئی اور سائنسی کتاب بھی ہو تو وہ بھی آپ کو اسی طرح بہت پہلے سے ایشو ملے گی. تو ہم نے کہا جاتا ہے, وہ ایک شعر ہے نا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. تو یہ سریا سے زمین پہ آنے کا جو سفر ہے نا, اس میں یہی ہماری بدحالی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے جو وراثت ہے وہ چھوڑ دی ہے. وہ وراثت ہماری کتب ہی ان تھی. شارٹ اگر کہا جائے, جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک وہ مصرع زبان زد عام تھا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, اس کو میں تھوڑا ایسے کہوں گا کہ یہ آخری صدی ہے ادب سے عشق کی. لیکن پھر بھی جو ہمارے پھر بھی ہمارے عہد حاضر کے شعراء کرام ہیں اور جو اچھا اچھا لکھنے والے ہیں, یہ ان کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے اور ہماری آنے والی نسلوں پہ احسان رہے گا کہ انہوں نے ادب کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا. میں اپنے ویورز کے کمنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میاں خاور بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, عاصم رانا صاحب, جناب رؤف شہزادہ, سفراز صاحب, عروج شہزادی, سید بخاری, ہنی ملک, محمد کاشف, اویس بھائی آپ کے لیے بہت زیادہ محبت دے رہے ہیں, بہت شکریہ. محمد خلیل دورانی, الشبہ غزل, صادق سہو, ان تمام کے ہم بیاد مشکور ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں فیضان ہاشمی صاحب کی دوسری ایک اور غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اندمالی میں یہی احساس زیاں تھا پہلے, اندمالی میں یہی احساس زیاں تھا پہلے, زخم تو بعد میں آیا نشان تھا پہلے. شعر سنیے گا اویس بھائی کہ اس شعر کی گہرائی میں جائیے گا. پٹڑیاں بعد میں وحشت کی علامت بنی ہیں, پٹڑیاں بعد میں وحشت کی علامت بنی ہیں,
خودکشی کرنے کو گاؤں میں کنواں تھا پہلے. ارے واہ مکرر دوبارہ سنائیے گا. کیا خوب پٹڑیاں لکھتے ہیں. بعد میں وحشت کی وحشت علامت کی بنی ہیں. علامت بنی ہے. پٹڑیاں بعد میں وحشت کی علامت کی بنی علامت ہیں. بنی ہے. خودکشی کرنے کو گاؤں میں کنواں تھا پہلے. تو پہلے دل میں رہنے کے بھی آداب ہوا کرتے وہ ہیں. کرتے ہیں. دل میں رہنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. کیا تجھ خوب ہے. کو معلوم نہیں کون نہیں تھا یہاں تھا پہلے. پہلے. ارے واہ ایک کیا سگریٹ طنز تھا ہے. میرے ہاتھ میں جیسے کہ قلم. ایک سگریٹ سگریٹ تھا تھا میرے ہاتھ میں جیسے کہ جیسے قلم. کہ قلم. یہ جو شعر ہوا ہے وہ دھواں تھا پہلے. دعا تھا پہلے. ارے واہ کیا کہنے. بہت خوب. جی تو میرے خیال سے اگلے اپنے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں. رحمان فارس. میں نام لیتا چلوں. کیا کہنے یار. ان کیا کی کیا کس ہستی کا نام لیا ہے. بہت خوب ان بہت کی خوب. جی شاعری کی جدت کا یہ معیار ہے کہ تعلیم حاصل کی انہوں نے آخری حد تک. یہ بیوروکریٹ بھی ہیں. درس و بالکل تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا. بیرون ممالک میں بھی یہ پڑھاتے رہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنا پڑھا لکھا انسان بیوروکریٹ ہو کے ادب کے ساتھ اس کا جڑنا یہ محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت ان کی شاعری سے بھی جھلکتی ہے. میں ان کی پہلی غزل آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں جو اور مجھے خود بڑی پسند ہے. ماشاءاللہ یہ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو کے عہدے پہ فائز ہیں. جی بالکل میں وہی بات کی کہ بیوروکریسی سے بھی ان کا تعلق ہے. لکھتے ہیں کہ اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ. کیا کہنے کیا کہنے. اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ. تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا. ہم قیامت بھی اٹھائیں تو ہوگا نہیں کچھ. ہم قیامت بھی اٹھا دیں تو ہوگا نہیں کچھ. تو فقط آنکھ اٹھائے گا آنکھ تو اٹھائے گا چھا تو چھا جائے جائے گا. گا. یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے تجھ پر مگر. یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے تجھ پر مگر. سرخ پوشاک میں آئے گا تو چھا تو جائے گا. چھا جائے گا. اور سنیے گا شعر کے پنکھڑی ہونٹ مدھر لہجہ آواز اداس. پنکھڑی ہونٹ مدھر لہجہ آواز اداس. اے یار تو شعر سنائے گا تو چھا جائے گا. کیا اور کہنے جس کیا مصور کہنے. کی نہیں بکتی کوئی تصویر. جس مصور کی نہیں بکتی کوئی تصویر. تیری تیری تصویر بنائے گا تو چھا تو جائے چھا گا. جائے گا. کیا کہنے. اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ جبر والوں کی حکومت ہے فقط چند ہی روز. جبر والوں کی حکومت ہے فقط چند ہی روز. صبر میدان میں آئے گا تو چھا جائے گا. اور انہی کی ایک اور غزل کے 2-3 اشعار کے جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے. کیا کہنے کیا جب کہنے. خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا سمر ہے. بجتا ہے. خالی جولی لیے ویراں شجر بچتا شجر ہے. بجتا ہے. اور نکتہ چین سے کہہ رہے ہیں کہ نکتہ چین شوق سے دن رات میرے ہاتھ عیب میرے نکال. نکال. کیا کہنے. کیونکہ جب عیب نکل جائے تو ہنر جائے بچتا ہنر ہے. بجتا ہے. بے شک بے شک. اور اس شعر پہ غور کیجئے گا کہ عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس. عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس. 2 سے جب 1 نکالے تو 0 بچتا ہے. بجتا ہے. یار یہ بہت بہت گہرا شعر ہے. مقرر بھائی. عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس. 2 سے جب 1 نکالیں تو 0 بچتا ہے. اور ایک اور ان کا اکیلا ہی شعر ہے جو کہ کافی طنز کر رہے ہیں آج کل کے نئے دور کے عاشق پہ کہ زباں پر مصلحت دل ڈرنے والا. زباں کیا پر کہنے مصلحت دل ڈرنے والا بڑا آیا محبت کرنے والا. کیا بات. اور ان کی ایک اور غزل سنا کے اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ خطبے اذانے اور بھجن مہنگے کر دیے. خطبے اذانے اور بھجن مہنگے کر دیے. سب مذہبوں نے اپنے سخن مہنگے کر دیے. جب سے تمہارے ہونٹ سے تشبیہ دی گئی. جب سے تمہارے ہونٹ سے ہوش تشبیہ سے دی تشبیہ. گئی. ہر جوری نے لالے یمن مہنگے کر دیے. اور کیا حسب کہنے. حال شعر سنیے گا کہ ہم سے زیادہ ہے کوئی موقع پرست قوم. ہم سے زیادہ ہے کوئی موقع پرست قوم. پھیلی وبا تو ہم نے کفن مہنگے کر دیے. اور کیا کہنے. اگلے شعر پہ غور کیجئے گا. پہلے تو مفلسوں کو بھی خوشیاں تھی دستیاب. پہلے تو مفلسوں کو بھی خوشیاں تھی دستیاب. پھر ان طوائفوں نے بھی بدن مہنگے کر دیے.
بدن महंगे اور करती है. میرا پسندیدہ شعر کے شیروں کو بھی تھی بھوک شکاری کو بھی ہوس، شیروں کو کیا بھی تھی کہنے. بھوک شکاری کو بھی ہوس، سو جنگلوں نے باقی ہرن مہنگے کر دیے، کیا حیراں کیوں ہو کہنے. گرمی بازار دیکھ کر، حیراں کیوں ہو گرمی بازار دیکھ کر، ہم شاعروں نے اپنے سخن مہنگے کر دیے۔ کیا کہنے. کیا کہنے. میرے خیال سے اگلے شاعر کی طرف بڑھا جائے، آپ کے پاس کون سے لسٹ میں اگلے نام ہیں؟ یہ اویس بھائی آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ میرا آج تھوڑا کنیکشن کا پرابلم بھی آ رہا ہے، تو آپ کو میری نہیں نہیں، تصویر اور بالکل ٹھیک آواز آ رہی بالکل. ہے، بالکل جی. بالکل ٹھیک آ رہی ہے، بالکل۔ اب جو اگلے شاعر ہیں ان کی میں نے جو ایک نظم تھی بہت زیادہ زبان زد عام تھی، وہ میں نے یاد کی. اس غزل کے اب 3 پارٹ آ چکے ہیں، اس کا میں پہلا حصہ آپ کو سناؤں گا. ایک ایسے شاعر کے جو سائنس کو اپنی ان کی کوئی ایک ایسی نظم یا غزل میری آنکھوں کے آگے سے نہیں گزری جس میں سائنس کو نہ لے کے آئیں، فزکس کو، کیمسٹری کو، اس اپنے اور بایو کو ایسا ریلیٹ کر کے اپنی شاعری کے ساتھ چلتے ہیں کہ دور حاضر کا ایک طالب علم ان کی شاعری کے سحر میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. میری مراد جناب سہیب مغیرہ صدیقی ارے صاحب. واہ، ورے واہ واہ، کیا بڑا نام ہے، کیا بڑا نام ہے۔ اور ان کی نظم رائے گانی کا جو پہلا رائے حصہ ہے گانی، رائے گانی، وہ بالکل۔ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تو سنیے گا کہ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے، میں میں کمرے میں کمرے میں پچھلے 31 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تمہیں یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تمہیں یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ واہ، ایک پیر تیرا تھا اور ایک تو میرا. ایک پیر میرا، قدم جیسے دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے راگا ہو کوئی مطربوں کا. مطربوں قدم کا، جیسے ساپا گماپا گسارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن تنک دن دھنک تنک دن دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. ہم چل رہے تھے، قدم چل رہے قدم تھے. چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے تو کتنے گویوں کے گھر گویوں چل کے رہے گھر تھے. چل رہے تھے۔ ارے واہ، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہی ختم وہیں ہو گئی. وہ ختم ہو گئی۔ مگر جس گھڑی سوری مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہی ختم ہو گئی. کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو پہلے گئے. ہی ہونا ہو گئی۔ کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن مہدی حسن، منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کر تو پلٹ کر ایک زاویے پر مڑی تھی، مڑی تھی، وہیں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. جنازہ اٹھا تھا، کہ اس زاویے ہی کی کشش میں یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے دیکھنے تھے، آ گئے تھے۔ کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو ہم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لی اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیو میٹری کو جنم دے میٹری کو سکیں. جنم دے سکے۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے ہاں، رستوں میں آنکھیں بچھائے ہوئے ایسے ارے واہ، کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے، کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو تو ہی پھر نہیں ہے، کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، ڈوینچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان بنے، کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. میسر یہ سب نہیں ہے۔ تیرے ارے میرے واہ، اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. کر رہے کہ ہیں، ارے تیرے واہ، میرے اکٹھے نہ ہونے سے ہر ایک جہاں میں، ہر علم و فن میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تازہ تجھے نہیں ہے، رائے گانی رائے کا رتی گانی کا برابر رتی اندازہ برابر نہیں. اندازہ نہیں ہے۔ ارے واہ، کیا کہنے، یہ تو ان کی نظم پہچان بن چکی ہے ان کی شخصیت کی۔ یہاں پہ صہیب مغیرہ کا نام لیا جائے گا، وہاں پہ رائے گانی تو سب سے پہلے ہوگی نا۔ تو ان کی کوئی اور غزل ہے آپ کے پاس یا نظم، یہ آگے بڑھیں؟ آپ یہ میرے پاس آخری شاعر تھے اور ان کی میں نے رائے گانی ہی شارٹ لسٹ کی تھی، تو
इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह इनका और कलाम भी सुनाएंगे, नायगानी 2 भी सुनाऊंगा, 3 भी सुनाऊंगा। तो आप अपने आई थिंक सो के अपने मेरे आखिरी ख्याल शायर की तरफ आप बढ़िए। जी जी, मैं भी बिल्कुल अपने आखिरी शायर की आखिरी गज़ल की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि वक्त भी कम है, तो हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। उमैर नजमी साहब, मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया अपने एक पसंदीदा शायर से, वसी शाह साहब से, और इख्तिताम में अपने दूसरे पसंदीदा शायर की गज़ल सुनाने लगा हूँ। बल्कि गज़ल से पहले मैंने उनके 2 शेर जो बहुत मकबूल हैं वो सुनाऊंगा कि निकाल लाया हूँ एक परिंदे से निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस बेशक परिंदे के दिल से दिल से पिंजरा पिंजरा निकालना है, निकालना है, बहुत खूब। पिंजरा निकालना है। और मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कलमकार, कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। क्या और कहने। इनकी एक गजल आपके गोशगुजार करूं कि लिखते हैं कि झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर ना लगे, झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर ना लगे, और दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे। क्या और ये तेरे कहने। साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, ये तेरे हाँ, साथ सुभान ताल्लुक अल्लाह। का बड़ा फायदा है कि आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। क्या नीम कहने। तारीख सा माहौल दरकार है मुझे, नीम तारीख सा माहौल दरकार है मुझे, ऐसा माहौल के जहां आंख तो लगे डर ना लगे। क्या और कहने। गौरतलब शेर है कि माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी, क्या माओ ने कहने, क्या कहने। चूमने होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कोई जख्म जबीं पर ना लगे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, क्या तुमने कहने। छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि किसी अंधे का कहीं सर ना लगे। आपकी समातों का शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं जी एक बात उवैस करना भाई, चाहूँ। आज कल हमारा उर्दू गज़ल का जो एक हिस्सा है उसमें एक ऐसा खला पड़ा है कि जी जी जिसे बिल्कुल, मैं यही बात करने चाह रहा था। जिसे पुर करना हमारे लिए और जो इस सदी के लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, और वो खला कभी पुर भी नहीं होगा। हम्म। गज़ल सरहद पार से एक ऐसे शायर थे जिनसे सरहद पार के लोग हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनका गज़ल कहने का एक जो नया अंदाज़ था, उसने अदब की दुनिया में एक नया वलवला पैदा किया, और एक सामीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो उनसे मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत भी क्यों ना की जाए कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही तारुफ है उसका। तो एक बहुत बड़े शायर, वो कहते हैं ना कि पहले भी उर्दू गज़ल का हमारा एक छोटा सा ख़ानदान है, और उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम बड़े जा खला रहे हैं। ये पैदा कालू होता है, पैर जी नकवी बिल्कुल। साहब की लाइन थी कि हमारे हम्म। छोटे से ख़ानदान से आहिस्ता आहिस्ता हमारे बड़े जा रहे हैं। तो जा इंशाल्लाह रहे जो हैं। हमारा अगला प्रोग्राम होगा आने वाले बुध को, वो एक शाम राहत इंदौरी साहब के नाम होगी। बहुत बड़ा नाम थे, और उर्दू गज़ल में एक बहुत बड़ा खला पड़ा है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन एक आमीन। बहुत बड़ा नाम था। जी उवैस भाई, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि आपने जिस तरह कहा कि सरहद पार से उनका ताल्लुक था, तो जितनी मोहब्बत उनसे हम करते हैं शायद उतनी हिंदुस्तानी भी करते हों, क्योंकि आर्ट की कहा जाता है कि कोई सरहद नहीं होती। तो इसीलिए हमने बिल्कुल उनके लिए एक खराज तहसीन उनको पेश करने के लिए उनके नाम एक शो किया है। तो आप अगले बुध को वो शो देख सकेंगे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। और एक ख़ास शो में हम उनकी शायरी भी आपको सुनाएंगे, उनकी बातें क्या खूबसूरत शख्सियत थी और क्या खूबसूरती से वो कहते थे शेर। इससे पहले कि शो का इख्तिताम किया जाए, तो मैं आज के शो का इख्तिताम भी उन्हीं के शेर से करूँगा, और फिर आप इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन से। जी कहते जी। हैं कि वो चाहता था कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। बेशक। वो चाहता था कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके चांद की कीमत लगा के लौट आया। जी सर। जी उवैस भाई, आज के हम अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जो हमने अपने प्रोग्राम का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, वो उनको कैसा लगा है। वो इस शो के बाद जब ये हमारी पॉडकास्ट अपलोड होगी, तो काइंडली वो कमेंट में अपने जो उनकी राय है उसका इजहार करेंगे।
کہ آج کا جو ہم نے فارمیٹ چینج کیا یہ ان کو کیسا لگا ہے، اور اسی امید کے ساتھ وہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. آزادی کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ 2 دنوں بعد جیسے کہ 14 اگست ہے تو اس کو بھی ایک احترام سے اور SOPs کا خیال رکھتے ہوئے منائیں گے، اور اسی امید کے ساتھ کہ اگلے بدھ تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، اپنا اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ زندہ حافظ. باد. اللہ حافظ.